بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ فطر کے حوالے سے ایک بات یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ صدقہ فطر کیوں آتا ہے، یعنی کیوں ادائیگی کرنا ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں اس کو صدقہ فطر بھی کہتے ہیں، زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ جو ہم نے روزے رکھے ہیں، کمی بیشی ہو جانا انسان سے کوئی بعید نہیں ہے، کوئی روزے میں اور یعنی کہ کوئی گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، روزے کے جو آداب ہیں ان کا خیال نہ رکھ سکے۔ تو صدقہ فطر اس لیے ہے تاکہ اس کے ادائیگی سے جو روزوں میں کمی بیشی ہے وہ دور ہو جائے اور روزے اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے۔ صدقہ فطر اس لیے ہے، اور یہ صدقہ فطر واجب کس شخص پر ہے؟ یہ اس شخص پر ہے جو نصاب کے بقدر زائد مال کا مالک ہو۔ البتہ اس میں اور زکوٰۃ میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں سال کا گزرنا شرط ہے، اس میں یہ چیز شرط نہیں ہے کہ سال گزرے۔ اگر کوئی شخص جیسے آج کل کا جو 1,37,000 تقریباً شاید زکوٰۃ کا نصاب ہے، اس کے قریب جو اتنی مالیت کا مالک ہو جائے اور قرض سے جو ہے نا حاجت اصلیہ سے زائد ہو، تو جیسے ہی وہ مالک ہو جائے گا تو اس پر صدقہ فطر آئے گا۔ یہ تھوڑی سی غلط فہمی ہوتی ہے کہ صدقہ فطر تو تقریباً کوشش کرتے ہیں ہر ایک ادا کرے۔ دیکھیں ادا کرنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن واجب کس پر ہے تو یہ وضاحت آپ کے سامنے کر دی۔ صدقہ فطر کس کو دے سکتے ہیں؟ یاد رکھیے، جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ اور پھر صدقہ فطر کب ادا کرنا ہے، اس کے سلسلے میں ذہن نشین کر لیجئے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ جو ہے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے یعنی طلوع فجر، یوں سمجھ لیجئے کہ چاند نظر آنے سے طلوع فجر تک یہ وقت ہے اصل صدقہ فطر کی ادائیگی کا۔ اور اگر نماز ہو گئی اور صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو صدقہ فطر کا جو اصلی مقصد تھا، جو وقت تھا، وہ تو چلا گیا، لیکن پھر بھی وہ ذمے میں رہے گا۔ بہرحال صدقہ فطر کی ادائیگی کے سلسلے میں آپ ذہن نشین کر لیجیے۔ ایک اور بات وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر اصل تو اصولاً جو ہے وہ گندم، جو، کھجور اور کشمش کے اعتبار سے ہے، لیکن چونکہ وہ ہر ایک کے پاس دستیاب نہیں ہوتا، اس لیے اس کی قیمت جو ہے وہ کہا جاتا ہے تاکہ، اور اس میں قیمت میں زیادہ فائدہ لینے والے کو یہ بھی ہے کہ جو لینے والا ہوگا اس کو آسانی ہوگی اپنے مصارف میں لگانے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ضرورت پورا کرنے کے لیے بھی ہے فقراء کی، کہ وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی نماز میں شامل ہو جائیں اور اچھا لباس، اچھے کپڑے پہن کے آ جائیں، تو وہ اسی صورت میں ممکن ہو سکے گا جس صورت میں ہم قیمت کے حساب سے دیں۔ تو قیمت میں جو ہمارا اس وقت کا ریٹ ہے وہ 300 روپے تقریباً گندم کے اعتبار سے وہ صدقہ فطر متعین کی ہے علماء نے، لاہور کے اعتبار سے، باقی دوسرے شہروں کا فرق ہو سکتا ہے۔ تو اور اسی طرح جو کھجور ہے وہ تقریباً 500 روپے کلو کے حساب سے لگا لیں تو وہ 2000 یا 2400-2500 روپے، بہرحال تو چونکہ عام طور پہ گندم سے دیے جاتا ہے تو اس اعتبار سے دیں۔ اچھا، صدقہ فطر اپنی طرف سے بھی ہے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی ذمے میں ہے، واجب ہے۔ بالغ اولاد جو ہے یا بیوی ہے تو ان کی طرف سے مستحب ہے، اگر ادا کر دے تو ان کو اطلاع کر دے کہ میں نے ادائیگی کر دی، اگر نہیں کرے گا تو اس کے ذمے میں نہیں آئے گا، خود ان کے ذمے میں آئے گا کہ وہ صدقہ فطر ادا کریں۔ صدقہ فطر کے لیے بہترین مصرف مدارس ہیں، چونکہ ان میں تمام شعبے موجود ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف کے ہیں، پھر اعانت دین بھی ہے کہ دین کو پھیلانے کی آپ مدد کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، تو اس لیے ان اوقات میں صدقہ فطر میں آپ مدارس کو ترجیح دیں، اور بالخصوص اس وقت فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے تو اس میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں تک پہنچا رہے ہیں آپ ان تک دیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان تمام مسائل کو جاننے، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔